السلام علیکم دوستو، آج ہم سنیں گے قارون زمین میں کیوں دھس گیا۔ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب و غریب علم سیکھے، وہ علم کیمیا کا بھی ماہر تھا۔ اس نے اتنے دولت کمائی کہ 40 کھچر اس کے خزانے کی صندوقوں کی کنجیاں کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا اور حضرت موسیٰ کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ جب یہ سواری پر نکلتا تو اس وقت 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے 300 خوبصورت لونڈیاں قیمتی لباسوں میں اس کے ساتھ چلتی تھی۔ لوگ اس کی یہ شان شوکت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کا ملتا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے اور اس کا حکم مانتے ہو۔ وہ اب چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے میں تمہارے مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ کے بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بد چلن عورت نے تلاش کیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پہ یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب مجلس میں آواز میں تشریف لائے اور لوگ واعظ سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت و شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بد چلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سائن میں علم اور معرفت کے دریا جوش مارنے لگے تب وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا اور وہ بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر جواہر دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے تیری عصمت اور عزت لوٹ لی ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ و اشہد موسیٰ کلیم اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ میں اس موسیٰ خدا کے کلیم ہے۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوا اور قارون کو کلامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا اور اسی وقت منبر سے اترے اور زمین پر سر رکھا۔ خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا مجھے بدنام کرنے کے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبرائیل آئے اور فرمائے، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لیا اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو اس کے ساتھ رہے اور جو کوئی میرا فرما بردار ہے وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس کے بیزار ہوئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مشاہب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین، اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹکنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا، اے موسیٰ، یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ وہ اب لگا چیخنے چلانے، عجیزی کرنے لگا، لیکن اب کیا ہوتا؟
حضرت موسیٰ زمین کو حکم دیتے گیا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حسد کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال، اسباب اور گھر حویلی سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ دوستو